السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے میچ میکنگ کی. میچ میکنگ لوگ جو ہیں وہ اس پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لڑکی کی جانب سے کس قسم کی خواہشات آتی ہیں, کتنی ریئلسٹک ہوتی ہیں, کتنی نان ریئلسٹک ہوتی ہیں. اسی طرح سے مردوں کی جانب سے کس طرح کی خواہشات ہیں. میچ میکنگ کا جو کام ہے ان کی فیسز کتنی ہوتی ہیں, لوگ کتنا ریلائی کر سکتے ہیں, اور اوور آل یہ جو کہ کام ہے کیا یہ بزنس ماڈل ہے یا یہ نیکی ہے, یا اس پہ جو میچ میکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مسز ملک. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. سہیل صاحب, آپ نے بڑا ہی جو ہے نا ریئلسٹک اپروچ کی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیلڈ بن چکی ہوئی ہے, مگر لوگ ابھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور وقت کی سب سے اہم ضرورت سوسائٹی کا مین حصہ یہی ہے. اگر آپ کا گھر ہی نہیں بنا ہوگا, ایک مرد عورت مل کے اکائی ہوتے ہیں نا معاشرے کی, اگر وہی نہیں بنائیں گے کس کے واسطے کمائیں گے, کس کے واسطے اڑائیں گے. تو سارے بزنس سٹارٹ یہیں سے ہوتے ہیں کہ وین یو میک اے ہوم, تبھی آپ کو گروسری کی ضرورت پڑتی ہے, تبھی آپ کو باقی انڈسٹریز کی ضرورت پڑتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا پیسے کی کمی کی وجہ سے یا اخراجات کی وجہ سے یا لڑکیاں جو ہیں رسپانسبلٹی لینے کی وجہ سے شادی کر نہیں رہے. لوگ شادی کر نہیں رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویسے فرینڈ شپ ہو جائے, اسی طرح ہمارا ٹائم پاس ہو جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو وہ اللہ کی حکم سے روح گردانی کر رہے ہیں کہ وہ حلال چیز پہ نہیں آ رہے, اور دوسرا اپنے واسطے وہ مشکل کھڑی کر رہے ہیں. ایک تو باہر سے ان ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کا ان ہیلدی جو ہے وہ رہن سہن ہو جاتا ہے, آپ کی کسی چیز میں برکت نہیں رہتی. اور لوگ جو ہے نا رشتے والے کے پاس تب آتے ہیں جب ان کی لو میرج نہیں ہوتی. ٹھیک. کیونکہ نا سوسائٹی کو اس طرف لایا گیا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں, انڈیا نے ایکچولی یہ چیز کریٹ کی کہ بھئی ایک لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ کے شادی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہاں پہ انہوں نے اخراجات بچانے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فری فنڈ میں 2 مالیاں ڈالیں اور شادی ہو گئی. ایسے پاکستان میں نہیں ہوتا. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ یہ جو میچ میکنگ ہے, کیا اس کو کیسے آپ لیتی ہیں کہ یہ باقاعدہ کام ہے, پروفیشن ہے, پارٹ ٹائم ہے, اس کو کتنا سیریس ہو کے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ کرتا ہے؟ زیادہ تر لوگ تو اس کو پارٹ ٹائم ہی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ارننگ اتنی نہیں ہے. اس لیے کہ شاید آپ کا 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد یا شاید 6 ماہ بعد آپ کا ایک جو ہے نا میچ بنتا ہے. آپ لوگوں کو قائل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, جلدی فیصلہ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ فیصلہ کرنے میں, سوچنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نا میچ میکر سے یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. ایکچولی یہ بات نہیں ہوتی. اگر وہ زیادہ اچھا سمجھتے تو ابھی تک وہ ایسے بیٹھے نہ ہوتے, ٹھیک ہے. تو میچ میکنگ والے بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے, ایک بندہ ڈوب رہا ہے. باہر والے بندے کو پتہ ہے کہ وہ رائٹ پکڑے گا کنارہ بچے گا, یا لیفٹ والا کنارہ پکڑے گا تو بچے گا, ٹھیک ہے. ہم تو بائس تھوڑی ہوتے ہیں, ہم تو آؤٹ سائڈر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, آپ کی اکنامیکل کنڈیشن دیکھتے ہیں, آپ کی ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں, آپ کی جو ہیبٹس ہے, آیا آپ مذہبی ہیں نہیں ہیں, ماڈریٹ ہیں, کس طرح کے ہیں. یعنی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو کس بندے, کون سا بندہ ان کے ساتھ نباہ کرے گا. ایگزیکٹلی. اور زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی آپ فلاں بندہ وہ بہت زیادہ جہیز دے رہا تو آپ ادھر کر لیں. نہیں, میں کہتی ہوں اس بندے کے ساتھ یہ بندی چل سکتی ہے, مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو یہ ایکچولی ابھی کی بات نہیں ہے, یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. وین آئی اسٹارٹیڈ, میری نا ایکچولی دوستیاں بہت زیادہ تھیں. یعنی کہ میں ایک سمجھ لیں ٹاکٹیو پرسن, ٹھیک ہے. تو میں اگر گھر سے اسکول جا رہی ہوں یعنی کالج جا رہی ہوں تو میری بس اسٹاپ پہ علیحدہ دوست ہیں, بس کے اندر علیحدہ دوست ہیں, کلاس میں علیحدہ دوست ہیں, دوسری ڈپارٹمنٹ میں علیحدہ دوست ہیں. تو میں ایک اس طرح مطلب مل جل کے رہنے والا بندہ, لوگوں کو اٹیچ کرنا اور اس طرح نا. تو پھر میں نے دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں. وین آئی وینٹ ٹو دا یونیورسٹی, آئی سا کہ لڑکے بھی اس طرح بیٹھے ہوئے بوڑھے ہو رہے ہیں, اور بس وہ جیسے کہتے ہیں نا بندہ اللہ کو پیارا ہوگا, وہ لوگ یونیورسٹی کو پیارے ہوئے ہیں. 7-7 8-8 بجے کے بیٹھے ہوئے, انہیں گھر جانے کا ہوش کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی موٹو ہے, اور دے آر جسٹ ویسٹنگ ٹائم ان دا گراؤنڈ اینڈ ان دا لائبریری. اینڈ آئی سا یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں بھی 2nd سیمسٹر میں تھی جب میری شادی ہوئی ہے اس میں نا یونیورسٹی میں. میں IR کر رہی تھی,
پڑھا تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس تھا، مگر میں ریلیشنس میں آ گئی کہ میں نا لوگوں کے ریلیشن بنانا شروع ہوئی. اچھا، اب جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے، عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری لائف میں کہ میچ میکر کے پاس جاتے ہیں تو لوگ جیب کو بڑا بچا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں لے کے جائیں گی تو پیسے مانگ لیں گی، کہیں رشتہ کروائیں گی تو مانگ لیں گی، ان کا کیا ہے، یہ تو جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ریفریشمنٹس لے لیتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اس چیز کی یہ ان کی شاید کسی دور میں ایسا ہوتا ہو، مگر میرا تو ایسا کہ میں تو کبھی کہیں جا کے کھاتی بھی نہیں کوئی چیز. ٹھیک ہے، پتہ نہیں لوگ اس طرح سوچتے ہیں واقعی، مگر ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کا گاڑی کا خرچہ، آپ ان کو جو موبائل کر رہے ہوتے ہیں اس کا خرچہ، ٹھیک ہے، اور آپ جو ایک جگہ نہیں آپ جا رہے ہوتے، آپ نے اس پر کئی چکر لگانے ہوتے ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے. ایکچولی یہ سمجھ لیں موٹیویشن کی ایک جاب سمجھ لیں کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو کہ یار آپ کر لو، یہ آپ ٹرسٹ کا کریٹ صحیح. کر رہے ہاں ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور جو ہے نا یہ سمجھ لیں جیسے مارکیٹنگ والا بندہ نہیں ہوتا، ہم ایک پروڈکٹ ہمیں ملتی ہے، ہم اس کی مارکیٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار اس میں یہ کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو جب ہم میچ میکر کے پاس جائیں، ہم ان سے فیس پوچھ لیں یا ایک لمسم بات کر لیں یا یہ بات کر لیں کہ آپ کہیں لے کے جائیں گے کسی جگہ پہ تو اس کے الگ چارجز ہوں گے، یہ چیز اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ٹرسٹ ورتھی ریلیشن بن جائے گا میچ میکر کے اور بندے کے درمیان میں؟ ایکچولی یہ ریلیشن تو بڑا ٹیمپریری سا ریلیشن ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ صرف مارکیٹنگ کی فیلڈ میں لیں. ٹھیک ہے. جس طرح آج کل تو پیج بھی کسی نے پروموٹ کروانا ہوتا ہے تو وہ بھی پیسے دیتا ہے کہ یار کس کے کتنے لائکس آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ اپنا بندہ پروموٹ کروا رہے ہیں، رائٹ. جی جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں تو ظاہر ہے اپنی بات کروں گی، میں لوگوں کی بات تو نہیں کروں گی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں کہتی ہوں یہ رجسٹرڈ ہو گیا بندہ میرے پاس. جب رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہ میں نے اس کو اس جگہ بھیجا ہے، یہ ان کا بات نہیں بنی تو لیو اٹ. نو نو نو. جب آپ رجسٹر ہو گئے میرے پاس تو میں نے ان کا نمبر رکھ لیا کیوں میں، اور ان کے مطابق جو لڑکا مجھے ملتا جائے گا میں ان کو ریفر کرتی چل جاؤں گی ٹل جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے. لانگ ٹرم. جی بالکل. چاہے وہ مجھے 1 ماہ لگے، چاہے 3 ماہ، چاہے 6 ماہ لگے، مائٹ بھی کہ سال بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مگر میں ان کو رکتی نہیں ہوں. ابھی ایک میرے پاس لڑکی ہے، سی پیک میں کام کرتی ہے، اچھی بھلی یار، وہ ان کی جاب بھی ہے، ہر چیز ہے، مگر وہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کہتی ہے میں نے باہر کے ملک سے لڑکے سے شادی کرنی ہے، میری مسز ملک باہر ہی کروا دو گئی. حالانکہ اس کو ادھر بھی اچھے چانس مل سکتے ہیں، مگر بس وہ اس کا دل اٹھ گیا ہوا ہے کچھ، یہ بھی بات ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے ادھر ہی. اب باہر کا میں نے اس کو ایک رشتہ دکھایا، اس کے بعد دوسرا دکھایا، تیسرا دکھایا. اچھا میں یہ نہیں کہ میں پورے اسلام آباد میں پھر رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر، نہیں. جو میرے ساتھ اور خواتین کام کرتی ہیں نا مختلف شہروں میں ہیں، جیسے جیلم میں ہیں، برگیڈیئر صاحب کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اور مسز ممتاز ہیں، یہ F6 میں ہیں. اچھا، اور جو ہے نا اس طرح اسلام آباد میں ہے، جیلم میں، ہاں جی، پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے. ٹھیک ہے. مختلف لوگ ہیں، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لڑکوں کا مجھے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آن دا اسپاٹ جا کے بندے کو دیکھ بھی آتے ہیں. اب جیسے لاہور میں ایک باجی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے ہیں کزن، وہ بھی ہیں، تو میں جا کے کہتی ہوں آپ جا کے بیٹا دیکھ کے آؤ کہ واقعی وہ بندہ ہے وہاں پہ، اس کی جاب ہے. بہت سا آج کل ذرا تھوڑا سا جھوٹ بھی اس میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو پھر ہم نے کسی کی بچی یا کسی کے بچے کو ہم نے اگر ایک ریلیشن شپ میں لانا ہے تو یہ بہت ہی مشکل فیلڈ ہے، اور آپ کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو ریفر نہیں کریں گے، ایسے کوئی غلط ہو گیا تو پھر ہمیں بدوائیں ملیں گی یا اس طرح نا. تو لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت کچھ شو آف کروا کے بھی دھوکہ کر جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے یا وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہی آپ پاس آن کر رہے ہیں آگے نا، دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اگر وہ انفارمیشن کہیں غلط ہوتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی پھر آپ پہ تو نہیں ہوگی، یا وہ پھر وہ لوگ کیسے لیتے ہیں؟ میری ہونی تو نہیں چاہیے، مگر میں فیل ضرور کرتی ہوں کہ میں کنفرم کرواؤں اس بات کو کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے MSc کیا ہوا ہے اور میری اتنی سیلری ہے. اب میں باہر سے پتہ کرواتی ہوں کہ یہ بندہ واقعی ادھر لگا ہوا ہے، اس کی اتنی سیلری ہے یا ویسے شو آف کروا رہا ہے. اول تو میں سیدھا کہتی ہوں دیکھیں آپ مجھے سیدھا بتا دیں، جس طرح ڈاکٹر سے بندہ کوئی نہیں بات چھپاتا نا، اب مجھ سے نہ چھپائیں کیونکہ میں نے ہی آگے لوگوں کو بتانا ہے.
آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کے مطابق بتا دوں گی آپ کو، مگر آپ مجھ سے نہ چھپائیں، مجھ سے جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے. اس کا نقصان انہیں کو ہوتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ان ریئلسٹک لوگوں کی خواہشات ہاں بڑی ہیں، اپروچ بہت بہت ہے، ریئلسٹک اپروچ نہیں تو ہے. کس قسم کی باتیں کرتے ہیں جب آپ کے پاس آتے میں ہیں؟ آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو ہے نا لڑکے، وہ میں نہیں بتا سکتی، میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نا دولہا تیار کرنے کے سینٹر تیار کر لوں میں. اتنی بری ہوئے ہوتی ہیں، اتنے پیٹ نکلے ہوتے ہیں، اور ایسی ردی حال، کبھی پیسہ اپنے اوپر لگایا نہیں ہوتا، اور کہتے سانو نا تسی 22 سال دی کڑی دکھا دو، اے جنہیں ہونی فریش بی اے کیتا نا، آئی وانٹ دیٹ کائنڈ آف دا گرل. آئی سیڈ یار بندے نے شیشہ نہیں دیکھا. میں کہتی ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو تصویر آپ کی رکھتی ہوں، ساتھ اس کی رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو میرا میاں کہتا ہے کہ بیوی اور گاڑی ایسی ہو کہ پاس کھڑے ہو تو آپ کی لگے، ہے نا، یہ نہ ہو کسی اور کی لگے. تو بندے کو نا یہ اپنا منہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ڈیمانڈ سے پہلے کہ میں کیا چیز کہہ رہا ہوں. اور لڑکیوں کو بھی میں کہتی ہوں اتنی پھیٹی ہوئی ہوئی ہیں، بلکی ہوئی ہوئی ہیں، منہ سرزا ہو اس کو ہی نہیں. اچھا کہتی یار وہ سلمان جیسا لڑکا ہوئے نا تو بس پھر میرا بہت دماغ گھومتا ہے. میں کہتی ہوں بندی کو وہ ملتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے. میں اگر میں اس حالت میں بیٹھی ہوں گی تو میں چاہوں گی میرے جیسے کوئی مسکین جا بندہ ہو. اچھا یہ تو ہو گئی فزیکل لکس. ہاں ایک ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی لڑکی والوں کی طرف سے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو، اچھی نوکری کرتا ہو، پیسے اچھے ہوں، گھر اپنا ہو. یعنی ابھی اس نے نوکری کی، ابھی پڑھ کے فارغ ہوا، عمر بھی کم ہو، گھر بھی اپنا ہو، تنخواہ بھی اچھی ہو، سارا کچھ کیسے کرے گا وہ؟ حلال میں تو مشکل ہے. نہیں فیملی سسٹم اگر اچھا ہو سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میزان بینک میں لڑکا لگا ہوا ہے میرا بھانجا، اس کے 4 گھر ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی کرنا ہے تو کیا وہ آپ کو بھی پسند کرتا ہے یا نہیں؟ جس کے 4 گھر ہیں، جس کے لیے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا میچ کرتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں پھر میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لڑکے والے ریئلسٹک اپروچ میں نہیں ہوتے، کبھی کبھی لڑکی والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس ایک لڑکا ہے بہت بیچارہ موٹا ہو گیا ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف موٹا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کی شادی میں ہر جگہ انکار ہو رہا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھائی دیکھو یہ شریف بندہ ہے، اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ ہر جگہ جا سکتا تھا. جی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس میں کیا کیا اس کی وہ ہے فائدے کیا. پھر میں کہتی ہوں دیکھیں اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، کوئی بہن بھائی روکنے والا نہیں، گھر اپنا ہے. پھر اس کی وہ والی جو بینیفٹس ہیں نا وہ ان کو فیسلٹیز بتاتی ہوں. کہتے ہاں یہ تو گل ہے. میں کہ بعد جو تسی ماں نو مارنا میں تویزاں کرا کے تے پہلے مری مل جائے تو چنگی گل نہیں گی. چلو یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کو میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ ایکچولی واٹ دے وانٹ. اب بہت میری فرینڈز ہیں جو میری جتنی ہوئیں گی ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. کیوں جی؟ ہمیں نا سیدی لڑکا چاہیے، ہمیں نا صدیقی لڑکا چاہیے. اب میں وہاں سے کوئی آرڈر پہ تو نہیں بنوا سکتی، یا میں جھوٹ بولوں کسی بندے کو پکڑ کے کہ یہ بندہ نو 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 آئی کانٹ ڈو لائک دیٹ. ٹھیک ہے. میرا سارا کام جو ہے نا اسٹیٹ فارورڈ ہے. کاسٹ سسٹم اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے لوگوں کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سارے کمینے لوگوں کی وجہ سے لوگ اب کاسٹ کو پریفر کر رہے ہیں. کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہے ہی مطلب وہ کاسٹ کو بندے میں آپ نے شمار کر لیا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک کاسٹ کے سارے لوگ ایک جیسے تو ہوں گے نہیں. بس یہ تو ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے ایٹماسفیئر کس طرح آپ کا براٹ اپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہی ایک چھوٹی سی مثال جو آج کل بڑی عام ہوئی، کہتے ہیں جی گاجر کو چینی میں ڈالو گے تو مربع بن جائے گی، نمک میں ڈالو گے تو اچار بن جائے گی. تو وہ بندہ جہاں پہ رہتا ہے اسی کے مطابق وہ پروردہ ہوتا ہے اسی طرح کا. تو یہ مسئلہ ہے کہ رشتے والوں کو آپ سیریس آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ یہ ٹائم کی ضرورت ہے. اچھا اب تھوڑا سا آتے ہیں ڈیجیٹل میچ میکنگ پہ. بڑی ویب سائٹس بن گئی، لوگ انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں، وہاں پہ کوشش کرتے ہیں میچ میکنگ کی. وہ آپشن زیادہ اچھا ہے یا فزیکل جس طرح آپ کام کر رہی ہیں آپ سے بات کرنا زیادہ بہتر ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ فزیکل زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ابھی میں اگر ڈیجیٹل کی بات کروں نا، ابھی میں خود جو ہوں نا، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ ابھی میں نے 2 سوٹوں کا آرڈر دیا اور آئی میرے پاس جیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لنڈے کی جیکٹ کسی نے پیک کر کے بھیج دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر بندے کو وہ اسی طرح وہ کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں. وہ تو ایک نقلی ہے ساری چیز، اس میں وہ نہیں ہے، یعنی لوگوں کے پاس چھپانے کے زیادہ چانسز ہیں. ہاں بالکل بالکل. جو لوگوں نے دھوکے کرنے ہوتے ہیں، ایک شہر میں شادیاں کر کے پھر دوسرے شہر میں کرنی ہوتی ہیں. کراچی ایک بندہ کراچی سے آیا ہوا، اس کے اپنے 2 گھر ہیں. ہاں تو وہ کہتا ہے جی مسز ملک میری نا ادھر اسلام آباد میں کروا دیں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے دین کے لحاظ سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو نہ کہو کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہوئی.
تمہاری سیکنڈ شادی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بتاؤ، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نکاح کیا ہے، کوئی زنا تو نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ برے کام کے لیے آپ ڈرتے ہو، آپ صحیح کام کے لیے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل یہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، میچ میکر کو کیسے ڈھونڈیں، اس پہ کیسے ریلائی کریں، اور کتنی فیس وغیرہ جو ہے ان سے کیسے طے کر لیں تاکہ بعد کے مسائل اور جو ذہن کے اندر مسائل ہیں اس سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیں، میں نے تو بتایا تھا کہ میں تو دوسروں کی بات نہیں کرتی، میں تو اپنی بات کی، پہلے میں رجسٹریشن لیتی ہوں، اس کو میں بندے کو رجسٹر کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اس میں آ گیا ہے اب ٹارگیٹ پہ کہ اس کا میں نے کروانا ہے اور اس کی کیا کیا ایکسیپٹیشن، اور رجسٹریشن سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ ہاں ہے؟ جی جی بالکل پتہ چل جاتا۔ اور جو ہے نا بعد میں پہلے ہوتا تھا چلو جی کسی نے کروا دیا رشتہ، جی تسی سن سونے دی انگوٹھی پانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب 1,20,000 کا سونا ہوا ہے، دیں گے وہ 1,20,000؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا 50,000 اس لیے لیا ہے کہ برانڈ جگہ ایک بھی سوٹ لینا 10,000 سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی 50,000 آپ کی فیس جب ہاں وہ جی، کام مکمل ہو ہاں جائے گا، جی بالکل۔ اور اگر پہلے جو آپ ان کو دکھائیں گے یا ہاں کہیں وہ لے میں کے نے جائیں گے 20 تو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی نیگوشیبل دیکھتی ہوں لوگوں کی، اگر صورتحال ہے زیادہ تر لڑکی والوں سے کہتی ہوں کم ہی کر دوں، مگر صرف میری مجبوری ہے کہ جو مجھے یعنی آنا جب جانا آپ پڑتا ہے۔ شروع کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ 20,000 لیتی ہیں رجسٹریشن کے علاوہ؟ جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس کے بعد وہ میرے پاس بندہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ انشاءاللہ اس کا ایسی جگہ ہوتا ہے جن کو میں کافی سالوں سے جان رہی ہوتی ہوں، اول تو میں جن لوگوں کو جانتی ہوں نا انہی کے رشتے ریفر کرتی ہوں، تاکہ نا مجھے وہ نہ ہو کہ کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ والا رشتہ کروایا۔ مگر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے رشتے والے ہیں کہ جو اپنے فائدے کی خاطر جو ہے نا وہ رشتہ، خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرا بھی رشتے والی نے رشتہ کروایا تھا، 2 رشتے ایٹ اے ٹائم چل رہے تھے، ایک جیولر کا رشتہ تھا، ایک ڈاکٹر کا رشتہ تھا۔ جیولر والے بندہ جو ہے نا جس دن میرا نکاح تھا جیولر والا انٹر ہوا ہے اپنے پیرنٹس کو لے کے، اس نے کہا ہمیں تو رشتے والی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی بات طے ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس لیے اس نے اس کو پیسے نہیں دیے تھے، وہ ان سے مانگ رہی تھی 1.5 لاکھ ادھار۔ اچھا، تو یہ بہت ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اٹس مائی اون ایکسپیرینس، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، نو پروگرام کو پرابلم، کنکلوڈ تھینک یو کرتے ہیں۔ سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ نا حلال رشتے کی طرف راغب ہوں اور اس کے لیے وہ ہماری مدد لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ہم نے بات کی میچ میکنگ کی، اور جیسے مسز ملک نے کہا کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا لو کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے میچ میکر کے پاس جائیں گے تو ان کو اپنے آپ کے کام کے لیے وہ وقت لگاتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو ان کو اپنے کام کے لیے کچھ خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان پہ ریلائی کریں گے تو اس میں کاسٹ آئے گی جو کہ 50,000 سے 1,00,000 روپے تک ہے، یہ ان کی فیس ہے، کنسلٹنسی آپ کہہ لیں، مارکیٹنگ کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں۔ ایک سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ جو ایک ہمارا سیگمنٹ تھا یہ کئی لوگوں کو اپنی جو مشکلات ہے اور میچ میکنگ ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ سیگمنٹ جو ہمارا ہے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔